أما جمعتنا لهذا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم حاضرین، عزیز بزرگوں اور بھائیوں، آج 2 ستمبر 2022 6 صفر المظفر 1444 ہجری کا یہ جمعۃ المبارک آج آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ اہم پہلو ان کے تذکرے کا آغاز ہونے کو ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے لے کر اپنے آخری دن تک امت کو خطاب کیا فرمائے، کس موڑ پر اور کس موقع پر کیا خطاب فرمایا، خطبات نبی کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتماعی خطاب یہ بہت سارے امور کو حاوی، جس میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی ہوتا ہے، امت کے مسائل بھی سامنے ہوتے ہیں، لوگوں کے اندر پیدا ہونے والے بہت سے سوالات ان کے جوابات بھی ہوتے ہیں، ان کو تاریخ انبیاء سے رہنمائی دے کر اگلے دور کے لیے کھڑا بھی کرنا ہوتا ہے. خطبے کے اندر آنے والے دور کے حقائق اور واقعات اور احوال کا گہرا تذکرہ بھی ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر مستقبل کی تعمیر ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے لے کر آپ نے 3 سال کے قریب کا عرصہ دعوت حق کا انفرادی طور پر گزار لیا، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ میرے پیغمبر وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائیں، خبردار کریں، توجہ دلائیں، ان کی غلطیوں کا نوٹس لیں، ان کی گمراہیوں سے ان کو نکالنے کے لیے یہ قدم اٹھائیں
وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب یہ انذار کا حکم، النذارۃ الاولیٰ، پہلی دفعہ اللہ کے پیغمبر نے سوسائٹی کو خطاب کیا، انہیں جمع کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے پیغمبر نکلے اور صفا پہاڑی پر چڑھ گئے جو کعبۃ اللہ کے قریب ہے۔ اب تو بالکل حرم کا حصہ بن گئی۔ اس دور میں یہ صفا اور مروہ یہ کعبۃ اللہ کے قریب تھی اور حرم سے باہر شمار ہوتی، اور یہ قریب ترین کی آبادیاں، جو قریب ترین لوگ ہوتے تھے ان کو یہاں سے متوجہ کیا جا سکتا تھا۔ صفا پہاڑی پر اللہ کے پیغمبر چڑھے، یہ پہاڑ بھی کعبۃ اللہ کے قرب و جوار میں، ان کی بھی اپنی حیثیت ہے، یہ بھی نزول تجلیات کے اعتبار سے بڑی اہمیت کے حامل ہو گئے، اور یہ اللہ کا تعارف کرانے کے اعتبار سے اب یہ شعائر اللہ کے مرتبے میں داخل ہو گئے۔ خود قرآن نے ان دونوں پہاڑیوں کو، صفا اور مروہ کو، شعائر اللہ میں شمار کیا ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں یہ شعائر اللہ میں سے ہیں، یہ اللہ کی پہچان کرانے والی یہ ان مخلوقات اور پہاڑیوں میں سے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کے پہلے خطاب عام کے لیے اس سٹیج کا انتخاب کیا، کیونکہ یہ ایک طرف آبادیوں کی طرف بھی اس کا رخ ہے، دوسری طرف بیت اللہ الحرام میں آنے والے جو لوگ ہیں ان کی طرف بھی صفا پہاڑی کا رخ ہے۔ یہاں سے اگر دیکھا جائے اب تو وہ بازار بھی ختم ہو گئے، صفا پہ چڑھیں تو پیچھے پورا سوق ابراہیم ہوتا، جہاں سے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر اللہ کے پاک گھر تک پہنچے تھے۔ اسی طرح مختلف وادیاں اور گھاٹیوں کا یہ پورا سلسلہ بھی ہے، اور دوسری طرف یہ گھاٹیاں اور وادیاں جمع ہو کر کعبۃ اللہ میں آ کر یہ ضم ہو جاتی ہیں، یہاں آ کر ان کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اب کعبۃ اللہ یہ ان کے درمیان میں ہے، ساری وادیوں کی گھاٹیوں کی ایک مرکزی جگہ وہ کعبۃ اللہ ہے، اس لیے یہ کہتے ہیں المکہ کلھا وادن، مکہ سارا کا سارا وادیوں پر مشتمل تھا، کچھ پہاڑ ہیں اوپر اور درمیان میں وادی ہے، اور اسی پر مکہ مکرمہ کا پورا شہر، اب تو پہاڑ کاٹ کاٹ کے شہر کا یہ تخت اور صحن اس کو بڑا کر دیا گیا، کئی قسم کے پہاڑوں کا وجود قرب و جوار میں وہ ختم ہو گیا ہے۔ بہرحال صفا اور مروہ کے نشانات زمانے کے گزرنے کے ساتھ اس پر بھی بہت سارے دور گزرے، لیکن یہ بھی ابھی کچھ نشانات ان کے باقی ہیں، وہ پتھر باقی ہیں۔ حج کرنے کے لیے جانے والے، عمرے پہ جانے والے، ان کا ایک واجب اس کی تکمیل ان دونوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، صفا اور مروہ کے ساتھ۔ جب تک سعی نہ کریں اس وقت تک حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ صفا کے ساتھ عربوں کا والہانہ ایک تعلق بھی تھا، اس لیے اللہ کے پیغمبر نے اپنے اس خطاب کے لیے اسی پہاڑی کا رخ کیا، اسی کو پسند کیا۔ اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ اللہ کے پیغمبر کا مرکز تعلیم و تربیت کا دار ارقم
وہ بھی صفا پہاڑی کے قریب تھا، بالکل اسی کے متصل تھا۔ جو لوگ مسلمان ہو جاتے تو اللہ کے پیغمبر اس مرکز میں بیٹھ کر ان کو تعلیم و تربیت دیتے تھے، ان کو اگلے دور کے لیے تیار کرتے تھے۔ تو یہ پہلی تربیت گاہ بھی تھی، خانقاہ بھی تھی، تعلیم گاہ بھی تھی، یونیورسٹی بھی تھی، یہ اکیڈمی بھی تھی، یہ دارالعلوم بھی تھا، یہ وحی اور تعلیم اور تربیت کا مرکز بھی تھا، یہ قلوب اور دل و دماغ کی صفائی کا یہ عظیم ترین ہسپتال بھی تھا کہ سب آنے والے لوگوں کو یہاں سے ظاہری اور باطنی پاکیزگی اور شعور کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا جائے۔ لہٰذا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت اتری تو صفا کا انتخاب کیا اور صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، اور پھر آپ نے زور سے آواز لگائی، فہتف یا صباحا، زور سے آواز لگائی، یا صباحا۔ اب لوگوں تک یہ آواز پہنچی، کانوں سے ٹکرائی، پہاڑوں کے ساتھ آواز ٹکرا کر، ایک دوسرے سے ٹکرا کر نیچے وادیوں تک وہ صدا گونجتی چلی جاتی ہے، کیونکہ اس وقت تو بلند و بالا بلڈنگیں نہیں تھی، پہاڑوں کی چٹانیں تھیں، اور درمیان میں ایک آواز دیتا ہے تو آواز ساری وادیوں میں گھومتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ بھی قدرت کا ایک نظارہ۔ فہتف یا صباحا، اللہ کے پیغمبر نے آواز لگائی یا صباحا۔ یہ ایک مصرع تھا، ویسے تو اس کا معنی ہے آنے والی اور صبح، آج کی صبح۔ اب لوگ پوچھتے ہیں من الذی یہتف، کون مشکل میں ہے، کس کی آواز ہے، کس کا کوئی مسئلہ ہے، کس کی کوئی پریشانی ہے؟ تو ایک دوسرے کو جواب دیتے ہیں یہ تو بڑی مانوس آواز، بڑی پہچان والی آواز ہے، سارے فوراً پہچان جاتے ہیں، پوچھنے والے کا جواب فوراً آ جاتا ہے مکہ کی پوری سوسائٹی سے۔ جب وہ پوچھتا ہے من الذی یہتف، کون آواز دیتا ہے، قالوا محمد، کہنے لگی تو جانی پہچانی آواز ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے۔ فاجتمعوا الیہ، اب لوگ دوڑ پڑے آپ کی طرف، جہاں اللہ کے پیغمبر کھڑے ہیں سارے کے سارے لوگ، مکہ کی ساری آبادی دوڑی ہوئی چلی آ رہی ہے، اللہ کے پیغمبر کی طرف لپکتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب سب قریب پہنچ گئے تو اللہ کے پیغمبر نے سب کو مانوس کرنے کے لیے آپ نے ایک ایک کا نام لے کر آواز دی، یا بنی فلان، یا بنی فلان، مکہ کے رہنے والے قبیلوں کے نام لے کر اللہ کے پیغمبر نے ایک ایک قبیلے کو پکارا۔ ہر قبیلے والے کہتے ہیں نام حاضر ہیں، یا بنی عبد مناف، اے بنو عبد مناف، یا بنی عبد المطلب، اے بنو عبد المطلب۔ اب آپ نے سب کو پکارا اور سب کو بلایا، سب کو توجہ دلائی اور سب کو مخاطب کیا، اور سب کو اللہ کے پیغمبر نے یہ خطاب کرنا شروع کیا نام لے کر، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، انقذوا انفسکم، یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہر قبیلے کا نام لے کر ان کو فرمایا جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور پھر اپنی بیٹی کو بھی خطاب فرمایا، سب سے چھوٹی بیٹی، پیاری بیٹی، اس کو بھی خطاب کر کے فرمایا تمہیں بھی خطاب کر رہا ہوں، اور میں اپنے اہل خانہ کو بھی خطاب کر رہا ہوں، یا فاطمہ تو انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ تو بھی اپنی جان جہنم کی آگ سے بچا۔ اور پھر فرمایا فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے کسی عذاب سے تمہیں بچا نہیں سکتا ہوں، میں اللہ کے کسی عذاب سے نہیں بچا سکتا ہوں۔ ہاں دنیا میں تم میرے تعارف کے ذریعے سے زندہ تو رہ سکتے ہو، غیر ان لکم رحما سابلکم بلالہا، میرا اور تمہارا خاندانی تعلق ہے،
یہ خاندانی تعلق تو نہیں ٹوٹ سکتا، میں اسے قائم رکھنے کی پوری کوشش کروں گا، یہ رحم کا تعلق، رشتہ داری کا تعلق یہ تو قائم رہے گا، لیکن نجات کا تعلق، کامیابی کا تعلق، میں تو تمہیں دنیا میں اور آخرت میں کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں، ہلاکتوں سے اور تباہیوں اور بربادیوں سے تمہیں بچانا چاہتا ہوں۔ اب اللہ کے پیغمبر جب وہاں کھڑے ہوئے، صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، اور وہاں پہنچ کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خطاب کیا، اس قوم کو متوجہ کیا۔ ایک دوسری حدیث میں یوں بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبیلے کو متوجہ کر کے ان کو اپنی طرف بلا کر انہیں سمجھایا اور انہیں بتایا، انہیں نصیحت کی، انہیں سمجھایا۔ فَأَتَاهَا رَسُولٌ مُبِينٌ لِلْحَقِّ وَالنَّبِيُّ الْآتِي، اب میں تمہارے لیے اللہ کا سچا رسول بن کر آیا ہوں، حق کو بیان کرنے کے لیے آیا ہوں، سچی اور کھری باتیں کھول کر تمہیں سمجھانے کے لیے آیا ہوں، لہٰذا آنے والے احوال جن سے تمہیں گزرنا پڑے گا وہ سب کے سب تمہارے سامنے ہوں گے۔ دوسری حدیث میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بتاؤ میں نے تمہارے سامنے یہ مکہ کی پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے خطاب فرمایا، اور آپ نے فرمایا دیکھو اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑی کی پچھلی طرف سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے کو ہے، لو اخبرتکم ان خیلا تخرج بصفح ھذا الجبل، اس پہاڑ کی چوٹی سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے کو ہے، اکنتم تصدقی مصدقی، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو سب نے بیک زبان کہا ما جربنا علیک کذبا، ہم نے آپ کو جب بھی تجربہ کیا کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا۔ تو آپ نے فرمایا فإنی انا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں تمہیں ڈر سنانے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں کہ تم تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہو، تم غرق ہونے کی طرف جا رہے ہو، عذاب کی طرف جا رہے ہو۔ تم نے جن لیڈروں کا انتخاب کر لیا، جن اعمال اور اخلاق کا انتخاب کر لیا، جس سنت اور طریقے پر تم چل رہے ہو، یہ راستہ تو جہنم کی طرف جاتا ہے، یہ راستہ تمہارا عذاب کی طرف جاتا ہے، یہ راستہ تمہارا وبال کی طرف جاتا ہے، اور میں تمہیں ڈر سنانے کے لیے آیا ہوں کہ تم اپنی زندگی کے یہ نشیب و فراز بدلو، جن لوگوں کے پیچھے چل رہے ہو، جن کی باتیں مانتے ہو، جس جھوٹے مذہب کو تم نے اختیار کیا ہوا ہے، جن رسوم و رواج کو تم نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوا ہے، یہ تمہیں تباہی کی طرف لے کر جا رہے۔ تو گویا اللہ کے نبی آ کر قوم کا پہلا بڑا خطاب ہر طبقے کو متوجہ کر کے فرمایا تم تباہی کی طرف جا رہے، اب تباہی کے اسباب اس پر تم غور کرو۔ جو قومیں تباہی کے اسباب پر غور نہیں کرتی اور اپنے رہنمائی کا وہ عظیم ترین کردار، سچی اور صحیح رہنمائی جو قوموں کو تباہی اور بربادی سے بچانے والی ہے، اس رہنمائی میں واپس نہیں آتے، وہ کبھی نہیں بچ سکتے۔ اللہ کا اصول ہی یہی ہے کہ دنیا میں وہی لوگ بچتے ہیں جو ہدایت پر ہو، سیدھے راستے پر ہو، حق راستے پر ہو، وہی لوگ دنیا میں بچتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے پیغمبر نے انہیں خطاب فرمایا انی انا النذیر العریان۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی چادر اڑائی، اپنی چادر بلند کی۔ ویسے تو عربوں کا اصول تھا کہ وہ کوئی آدمی مصیبت میں مبتلا ہوتا وہ اپنے کپڑے اتار کر پہاڑ پر چڑھ کر آواز لگاتا، لیکن اللہ کے پیغمبر نے اپنی چادر لہرائی اور اس کے بعد انہیں توجہ کیا۔ سارے لوگ جمع ہو گئے، مکہ کے سارے سردار اور سارے عوام، سب لوگوں کو جمع کر کے فرمایا اب دیکھو میں تمہاری زندگی کا مطالعہ کر چکا ہوں، 40 سال نبوت سے پہلے اور 3 سال نبوت کے اعلان کے بعد کے گزر چکے،
یہ 43 سال میں نے تمہارے بازار بھی، تمہارے احوال بھی، تمہارا لین دین بھی، تمہارا مسجد حرام کعبۃ اللہ میں آنا بھی، تمہارا مردوں اور عورتوں سے ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے اعتبار سے تعلق بھی، ہر چیز کا تمہاری زندگی کا میں مطالعہ کر کے خلاصہ نکال کر تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہو۔ یہ کچھ عرصے کے بعد یہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آنے کو ہے، اور وہ لشکر تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ عقل مند لوگ وہ ہیں جو لشکروں کا انتظار نہیں کرتے، لشکروں کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کی درستگی کی بنیاد ڈالتے ہیں۔ جب لشکر سر پر آپ پہنچتے ہیں پھر تباہی اور بربادی سے کوئی نہیں ان کو بچا سکتا۔ اب یہ لشکر ما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جو لوگ، جو قومیں دنیا میں اللہ کے انصاف کے اصولوں کو پامال کرتی، فطرت کے اصولوں کو پامال کرتی ہیں، تو وہ کبھی بھی عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ دنیا کا عذاب، یہ دنیا میں تباہی اور بربادی، یہ ان اصولوں کو پامال کرنے پر ہوتی ہے۔ دنیا کی کوئی قوم اس سے نہیں بچ سکتی جب یہ اصول پامال ہوتے ہیں۔ لہذا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح خطاب کر کے تمہارے عقائد بھی بگڑ گئے، تمہارے اعمال بھی بگڑ گئے، تمہارے اخلاق بھی بگڑ گئے، تمہارے معاملات بھی بگڑ گئے، تمہارا زندگی کا یہ جتنے شعبے ہیں یہ سب کے سب اب فساد کا شکار ہو چکے۔ ان کے اندر انسانوں کے لیے نفع اور فائدے کی کوئی چیز نہیں، ان کو خود تبدیل کر دو یا وہ لشکر آئے گا جس کو اٹھا کے پھینک دے گا، اس کو عذاب الہی بن کر تمہارے اوپر وہ لشکر آئے گا اور پھر تم اپنے آپ کو اس سے بچا نہیں سکو گے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ لشکر تم پر حملہ آور ہونے کو ہے۔ اب قوموں کے حقیقی رہنما وہی ہوتے ہیں جو ان کو بتاتے ہیں کہ اگلے سال تمہارے اوپر کیا حالات آئیں گے، 5 سال کے بعد تم کن حالات کا شکار ہوگے، 10 سال کے بعد تمہارے اوپر کون سے حالات آئیں گے، تمہاری زراعت کہاں کھڑی ہوگی، تمہاری معیشت کہاں کھڑی ہوگی، تمہارا تعلیمی ڈھانچہ کہاں کھڑا ہوگا، تمہاری سیاست اور تمہارے ادارے کہاں کھڑے ہوں گے، اور وہ سارا تجزیہ کر کے بتا دیتے ہیں، سارا کٹھا چٹا قوموں کا سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عنوان بنا کر قوم کو اصولی باتیں سمجھا دیں۔ فرمایا میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہارے اوپر ایک لشکر حملہ آور ہونے، جو قوم اپنا دفاع نہیں کر سکتی، جو قوم اپنے اندر حق اور انصاف کو قائم نہیں رکھ سکتی، جو قوم اپنے کمزوروں اور غریبوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتی، جو قوم اپنے بچوں اور غلاموں اور محنت کش اور مزدور کے حق کا اور اس کے خون پسینے کی کمائی کا تحفظ نہیں کر سکتی، دنیا میں اس کو زندہ رہنے کا پھر کیا حق ہوگا؟ لہٰذا فرمایا وہ لشکر آنے کو ہے۔ یہ صرف دھمکی نہیں تھی کہ لشکر آنے کو ہے، یہ کوئی خیالی بات نہیں تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ لشکر آنے کو ہے۔ فرمایا وہ لشکر میں ہی لے کر آؤں گا۔ مقصد یہ تھا کہنے کا، میں اس لشکر کی تیاری کے لیے آج سے قدم اٹھا چکا ہوں۔ وہ لشکر تمہارے پاس آنے کو ہے، اس لیے اس کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو بدل لو۔ اور وہی ہوا کہ 8 ہجری میں اللہ کے پیغمبر 10,000 قدوسیوں کا لشکر لے کر 10,000 قدوسیوں کا لشکر لے کر جب کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے، مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، تو کسی کے اندر ہمت اور جرأت نہیں تھی کہ اس لشکر کا مقابلہ کر سکے۔ سب نے سرنڈر کر دیا، سب ختم ہو گئے۔ اب یہاں سے جو اللہ کے پیغمبر نے صفا پہاڑی پر نبوت کے 3 سال میں جو اعلان کیا تھا، وہ سب کے سب عملی زندگی کے تقاضے اب وہی پورے ہونے کو ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف صفا پہاڑی پر چڑھ کر خطاب کیا تھا، اور آپ نے ٹھیک 22 سال لگانے کے بعد پورے عرب کا نقشہ بدل ڈالا۔
یہ صرف خطاب نہیں تھا کہ تمہارے اوپر عذاب آ رہا ہے تو تمہیں پیغام سنا کر گھر میں سو جائیں۔ اب اس عذاب سے قوم کو کیسے بچایا جائے گا؟ اس کے لیے قدم کون سے اٹھائے جائیں گے؟ اس کے لیے علم کون سا ہے؟ اس کے لیے لوگ کون سے ہیں؟ ان کو تربیت اور ٹریننگ کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے؟ ان کے دل و دماغ کے افکار اور خیال کیا ہونے چاہیے؟ ان کا اعتبار دنیا میں کیا ہونا چاہیے؟ اب یہ ان کا اعتبار بھی بلند ہونا چاہیے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا بیڑا اٹھایا، اور آپ کے اعتبار کا کیا عالم تھا کہ دشمن جو آپ کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، ان کی بھی اللہ کے پیغمبر کے پاس ہی امانتیں پڑی ہوئی ہیں۔ ابو سفیان کی امانت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑی ہوئی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں ان کے یہاں مالی خیانت کوئی، یہ کسی فرد، کسی قوم، کسی بشر، کسی انسان کا ذرہ بر حق دبانے والے نہیں، اس لیے تو ان کی آواز میں تاثیر ہے۔ وہ امین بن کر آئے، انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں کھول کر ڈر سنانے کے لیے آیا ہوں، بین یدی عذاب شدید، جس راستے پر تم چل رہے ہو یہ عذاب شدید کا راستہ ہے۔ تو گویا پہلا خطاب مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب کیا تھا کہ تمہارے لیے عذاب کے اور وبال کے اور تباہیوں کے جو دروازے کھلے ہوئے ان پر غور کرو، ان سے بچنے کے لیے میں تمہیں راستہ بتا رہا ہوں، تمہیں رہنمائی کر رہا ہوں، لہٰذا اب اپنی رہنمائی بدلو۔ پچھلے اتنے عرصے میں جن کی رہنمائی میں چل رہے ہو وہ تو تمہیں تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں، اور اب میں تمہیں ڈر سنا رہا ہوں کہ تم ان سے نکلو اور حق کی طرف رجوع کرو تاکہ تم بچ جاؤ۔ اس لیے بچاؤ کا راستہ اور سلامتی کا راستہ اور امن کا راستہ، خوشحالی اور ترقی کا راستہ وہ تم نے اختیار کرنا ہے، اور اس کی طرف تم نے آنا ہے، اور آنا چاہتے ہو تو ہم نے اس کا آغاز کر دیا، آغاز تو ہو چکا ہے، اب تم اس کا حصہ بن کر اپنا قومی زندگی کا حصہ، اپنی اجتماعی زندگی کا حصہ پیدا کرو۔ اب اپنا حصہ ڈال کر تم اپنی قومی زندگی میں، اپنی زندگی میں برکتیں حاصل کرنے والے، کامیابیاں حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ لہذا فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی لوگوں کو تباہ و برباد ہونے سے بچائیں، ان کو اس سے نکالنے کی منصوبہ بندی کریں اپنی قوم کو۔ اب ہمارے پاس اس کا کیا پروگرام ہے؟ آج ہم 75 سال بعد پوری قوم ہر آنے والے دن میں ایک نئی مصیبت وہ ہم پر وارد ہوتی ہے، اور پھر ہم اس مصیبت کا حل کیا تلاش کرتے ہیں؟ بھیک مانگنا۔ اوپر سے لے کر نیچے تک سارے لوگ دنیا کی ساری قوموں سے بھیک مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں بھیک دے دیں، اب ہماری مدد کر دیں۔ جو قوم اپنی مدد خود نہیں کر سکتی دوسرا ان کی کیا مدد کرے گا؟ دوسرا ان کی کون مدد کر سکتا ہے؟ پہلی مدد ہر قوم نے اپنی خود مدد کرنی ہے۔ ہمارے پاس کیا وسائل ہے؟ ہم اپنی مدد آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنی مدد آپ کے تحت کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اب ہم اپنا تنقیدی جائزہ لے کر کہ ہماری قومی ادارے اور ہمارے قوم کے اندر رہنے والے عوام سے لے کر اوپر حکمرانوں تک جتنے لوگ ہیں ان کا قومی اور اجتماعی زندگی میں کیا کردار ہے؟ قومی اور اجتماعی زندگی کی تعمیر میں کیا کردار ہے؟ وسائل کی کمی نہیں ہے، وسائل تو اللہ نے ہمارے ملک کو بہت دیے ہوئے ہیں، مسئلہ ان وسائل کو درست جگہ پر استعمال کرنے کا ہے۔ اس کی کوئی ٹیم ہی نہیں ہے، جس کے پاس وسائل آتے ہیں ان کو ضائع کرتا ہے، ان کو غلط جگہ پر استعمال کرتا ہے۔ اب یہاں دین کی ہدایت یافتہ امانت دار، دین کی تعلیم اور تربیت سے آراستہ اخلاقی قوت کی مالک قوتوں کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ کہاں سے تیار ہوں گے؟ 75 سال سے قوم کو ان کے صحیح مسائل، ان کا صحیح حل کرنے کے لیے کون سی قوت تیار کی گئی؟ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جماعت تیار کر کے دکھائی
کہ جو آنے والے دور میں قوم کے ایک ایک پیسے کی حفاظت کرتی ہے، ایک ایک چیز کی حفاظت کرتی ہے، ضائع نہ ہو جائے۔ اب قوم کا مال، بیت المال میں مال آیا، اور مال وہاں گلا بانی میں سے، اور اونٹ اور بھیڑ بکریاں اور ریوڑ آتے ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قوم کا مال، ریوڑ اور بھیڑ بکریاں اور اونٹ آئے، اب ان اونٹوں کو محفوظ کرنا ہے، قوم کے حق میں ان کو استعمال میں لے کر آنا ہے۔ اب ان کی حفاظت بھی کرنی ہے، ان کے لیے چراگاہ بھی بنانی ہے، ان کے لیے محافظ بھی رکھنے ہیں، ان کے لیے رجسٹر بھی بنانا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو لے کر گئے باہر جنگل میں، مدینہ کے جنگل میں بیت المال کے اونٹ آئے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کی بستہ بندی کرنی ہے، ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ اور حضرت علی کو حضرت عمر نے ایک درخت کے نیچے سائے میں کھڑا کر دیا کہ رجسٹر لے کر آپ لکھتے چلے جائیں ہمارے پاس کتنا مال آیا ہے۔ اب حضرت عمر ایک ایک اونٹ کی نشانات ان کو لکھوا رہے ہیں، نمبر 1 پر فلاں اونٹ ہے، اس کا فلاں نشان ہے، اور اس کی فلاں پہچان ہے، پورا رجسٹر تیار کروایا، اور خود دھوپ میں کھڑے ہیں، حضرت علی سائے میں کھڑے ہیں، اور جب لکھ کر فارغ ہوتے ہیں تو حضرت عمر کے بارے میں حضرت علی تبصرہ کرتے ہیں، عمر آنے والوں کے لیے تم نے بڑی مشکل کھڑی کر دی، تم نے آنے والوں کے لیے بڑی مشکل کھڑی کر دی ہے، دھوپ میں کھڑے ہو کر قوم کے ایک ایک اونٹ کی تم حفاظت کے لیے اس کا پورا رجسٹر تیار کرا رہے ہو تاکہ یہ اونٹ گم نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے، اور اس کی حفاظت اور نگرانی اور اس کے استعمال کا پورا طریقہ کار وضع کر لیا جائے۔ آج قوم کا کتنا مال جمع ہوتا ہے، کہاں جمع ہوتا ہے، کیسے خرچ ہوتا ہے، اس کی کیا حکمت عملی ہوگی، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ سارے برتنوں میں سوراخ ہے، جس برتن میں پاکستان کے جس برتن میں مال ڈالا جاتا ہے غریب تک نہیں پہنچتا، راستے میں بہہ جاتا ہے، آخری جگہ تک کچھ بھی نہیں پہنچتا، اور سب کو پتہ نہیں پہنچتا، بولتا کوئی بھی نہیں، اٹھتا بھی کوئی نہیں، آواز بھی کوئی نہیں۔ یہاں گونگے بہرے لوگ رہتے ہیں، پتھر رہتے ہیں، حیوان بھی بولتا ہے، یہ 22 کروڑ عوام کو کیا ہو گیا، ان کے حق کے لیے کیوں آواز نہیں اٹھتی، اس آخری آدمی تک کیوں نہیں کوئی چیز پہنچتی۔ اللہ کے پیغمبر یہی تو فرما رہے ہیں، جس میں اوپر والوں کے پاس چیزیں پہنچ جائیں، نیچے والوں کے پاس کوئی چیز نہ پہنچے، وہ حقوق سے محروم ہو، بڑے لوگوں نے اپنا خدا الگ بنایا ہوا ہو، غریبوں کا خدا بھی الگ کر دیا ہو۔ اب بڑے لوگ سردار، ان کا خدا الگ تھا، ایک غریب آدمی امیر کے خدا کی پوجا بھی نہیں کر سکتا تھا۔ عرب کے اندر امیر کا خدا بھی الگ، وہ امیر کے خدا کی پوجا بھی نہیں کر سکتا، تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایک خدا کی پوجا کرو۔ رب واحد ام الف رب، کیا ایک خدا وہ بہتر ہے کہ 1000 خدا بہتر ہے؟ رب ام الف رب، یہ عرب کے اندر یہ ذہن دیا ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات نے، ایک خدا کی عبادت کی جائے گی، ایک خدا کی حاکمیت کو مانا جائے گا، ایک خدا کے بندوں کو بندہ سمجھا جائے گا۔ اب یہ کئی خداؤں کا دور نہیں چل سکتا، اب کئی خداؤں کا دور نہیں چل سکتا۔ اب یہ بات یہ مکہ کے سردار ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور یہی بات رسول اللہ منوانا چاہتے تھے کہ سرداروں کا خدا بھی ایک ہے، غریبوں کا خدا بھی ایک ہے، امیروں کا خدا بھی ایک ہے، حاکموں کا خدا بھی ایک ہے، محکوموں کا خدا بھی ایک ہے۔ یہی تو توحید کا عقیدہ سمجھ جاؤ، اسی سے تمہاری زندگی کی بنیاد پڑ جائے گی۔ تم سب لوگوں کے مسئلے عقیدہ توحید، ایک لا الہ الا اللہ پڑھ کر تم اسی سے اپنے مسئلوں کے حل کی بنیاد نکال سکتے ہو کہ سب بندوں کو عزت دینا ہے، سب کے مسائل حل کرنا ہے۔ اب حضور علیہ السلام کا نبوت کے اعلان کے بعد یہ پہلا خطاب تھا جس نے مکہ کو ہلا کے رکھ دیا، جس نے سرداروں کو ہلا کے رکھ دیا کہ یہ تو ہم اپنی مرضی کے مطابق مال تقسیم کرتے تھے، اپنی مرضی کے مطابق خدا تقسیم کرتے تھے، اپنی مرضی کے مطابق حج کرواتے تھے،
اپنی مرضی کے مطابق سارے کام کرواتے تھے۔ ہم نے تو ان کو لاٹھی کے آگے ہانکنے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ یہ ان کو علم دینے والا کہاں سے آ گیا؟ یہ ان کو عقل دینے والا کہاں سے آ گیا؟ یہ ان کو اللہ کا راستہ سکھانے والا کہاں سے آ گیا؟ یہ ان کو خدا کی تعلیم دینے والا کہاں سے آ گیا؟ ابو لہب نے، آپ کے سکے چچا نے سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی اس خطاب پر تنقید کی۔ سب سے پہلی تنقید آپ کے اپنے گھر سے ہوئی۔ آج جو سچی بات کہے گا تو اپنے ہی پہلے مخالف ہو جاتے ہیں۔ تو چچا، سکا چچا ابو لہب سب سے پہلے وہی کھڑا ہو گیا۔ تبا لک سائر الیوم، تیرے اوپر ہلاکت و بربادی آئے، الہذا جماعتنا، کیا اس پیغام اور پروگرام کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا؟ پہلا فتویٰ اسی نے لگا دی، وہ بھی کعبۃ اللہ کا مجاور تھا۔ مذہب، ہمیشہ مذہب کو انسانوں کے خلاف استعمال کرنے والے ظالم ہر دور میں رہتے ہیں۔ وہ فتوے غلط لگا کر حق کی بات کو اور حق کے پیغام کو اپنے مصنوعی اور جھوٹے فتووں کی زد میں لا کر اس کو روکنا چاہتے ہیں۔ یہ نبی کی بات اور حق کی بات کہاں روک سکتی ہے؟ جھوٹے فتوے اور بیانوں کے ذریعے سے پیغمبر کا بیانیہ اللہ نے ہر ایک کے کان میں پہنچا دیا کہ پیغمبر کا یہ بیان یہ آگے بڑھے گا، اور اللہ نے ابو لہب کا جواب بھی دے دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب بھی برباد ہو گیا اور اس کے ہاتھ اور طاقت بھی اس کی ٹوٹ گئی، اور اس کا مال جو جمع کر کے رکھا ہوا تھا غریبوں کو لوٹ کر وہ بھی اس کے کام نہ آیا۔ یہ سب کی سب چیزیں تباہ و برباد ہو گئی۔ آج آپ دیکھ لیں، جو لوگ قوم کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو چھوڑ کر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، کیسے بچائیں گے؟ اللہ ہمیں دین حق کا یہ پیغام، حضور علیہ السلام کا پہلا خطاب، اسی کو سمجھ کر اپنی زندگی کو ہلاکت سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔